سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ میاں تمہاری تو ابھی کی ہے سرکار، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ اب آئیے حضرات، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی قیل و قال کے، سرپرست جلسہ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، استاذ الشورى حضرت علامہ مولانا الشاہ احمد علی علوی القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی، صاحب سجادہ، مرکزی خانقاہ تیغیہ ماری پور، ضلع مظفرپور کا آئیے محبت و احترام کے ساتھ میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان براہمی، حضرت احمد علی علوی القادری۔ الاسلام والمسلمین بالفتح والظفر، وصلی علی حبیبہ الذی هو المبعوث الی کافۃ الخلق من الاسود والاحمر، لا سیما علی الصدیق عثمان علی وعمر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معظم الکرم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیر سے پروگرام چل رہا ہے اور دیر تک چلے گا۔ میں چند منٹوں کے لیے حاضر ہوں، چونکہ جن کے لیے یہ سالانہ پروگرام ہوا کرتا ہے، ان کا روحانی رشتہ میرے گھرانے سے ہے، اس لیے جب سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، چاہے جس طرح کے بھی مصروفیات ہوں، صاحب سجادہ عزیز گرامی قدر مولانا حکیم محمد عثمان احمدی علوی براہمی تیغی، خانقاہ سلیمانیہ براہیمیہ تیغیہ کی محبت، اور جہاں ان کا برسوں قیام رہا ہے، ماری پور سے ان کی الفت یہاں کھینچ کے لے آتی ہے۔ میں نے جس عنوان کے تحت آج کی گفتگو مناسب سمجھا ہے، اس میں مختصر طور سے یہ سمجھیے، مفہوم سمجھیے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا، مرتبہ والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ گفتگو کو میں بعد میں سمیٹوں گا، پہلے میں سلام کر لوں۔ اللہ کی خاص نعمت، جس کو اللہ نے کرم کیا کہ اپنے سب سے پیارے محبوب کو ہم لوگوں کے درمیان بھیج دیا۔ محبوب کسی کو دینے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ عالم انسانیت پر اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنی نعمت کو ہم لوگوں کے حوالے کیا۔ اور آج جو چاند نظر آیا ہے، عید ہلال عید سے زیادہ اہمیت ہے ہلال عید میلاد النبی کی، کیونکہ ہلال عید میلاد النبی کے صدقے میں ہی ہمیں ہلال عید نصیب ہے۔ اگر
اس مہینے میں آنے والا نہیں آیا ہوتا تو نہ روزے کا تقویٰ مجھے معلوم ہوتا، نہ عید کی خوشیاں مجھے معلوم ہوتی۔ آنے والے نے آ کر بتایا کہ تمہیں ایک مہینے تک زہد و تقویٰ پرہیزگاری کا کون سا نمونہ پیش کرنا ہے، اور اگر خوشی منانی ہے تو اسے کس طریقے سے منانی ہے۔ آنے والے اس مہینے میں یہ تیرا احسان ہے کہ تم نے ایک بہترین معاشرہ دیا، تمہارا احسان ہے کہ تم نے بدو قوم کو پرہیزگاری و تقویٰ کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ جس کے صدقے میں نہ جانے کتنی بڑی آبادی متقی اور پرہیزگار ہوتے چلی گئی۔ آنے والے تم نے ابو بکر صدیق کی صورت میں دنیا والے کو ایک ایسا سچا پکا اور مخلص مسلمان دیا کہ جس کی سیرت بھی اب کوئی اپنا لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ صدیق عالم بن جائے۔ آنے والے تم نے حضرت فاروق کی شکل میں ایسی شخصیت دیا کہ جس کی عدالت کو کوئی اپنا لے تو پوری دنیا انصاف پسند بن جائے۔ آنے والے تم نے حضرت عثمان غنی کی شکل میں ایسا سخی دیا کہ جو اپنا سب کچھ جس کی سخاوت ایک نمونہ بن کر ایسی موجود ہے کہ اگر کوئی اپنا لے تو ساری دنیا میں اس کی عزت و تکریم ہونے لگے۔ آنے والے تم نے حضرت علی جیسی ایک ایسی شخصیت دی کہ جس کی شجاعت نے عالم اسلام کو حوصلہ دیا، اور اس کی سیرت کو اگر کوئی اپنا لے تو دنیا کی بڑی بڑی قوم اس کے آگے سرنگوں ہو جائے۔ آنے والے تمہارا سلسلہ یہی نہیں رکتا ہے، تمہاری اولادوں میں ایک ایسی اولاد بھی سامنے آئی تھی جسے زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر مسجد، مدرسہ، خانقاہ کے ذریعہ بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے اور اشتہار کے ایسی تبلیغ کی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا دل بدل گیا، بلکہ لاکھوں کو مسلمان بنا دینے کا سہرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ جب آگے بڑھتا ہے تو حضرت سرکار تیغری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شکل میں ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس نے پورے ہندوستان میں قادریت کو سربلندی ادا کر دیا اور غوث پاک کے جھنڈا کو بلند کر دیا۔ سلسلہ قادریہ ہندوستان میں اس وقت تک اتنا زیادہ نہیں جانا جاتا تھا جب تک سرکار تیغ علی نے سلسلہ قادریہ کو عام نہیں کیا، آبادانیہ کو عام نہیں کیا۔ اور سلسلہ جب آگے بڑھا تو شیخ محمد ابراہیم قادری تیغی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو اتنا پاک طینت بنایا کہ دیکھنے میں شکلاً اور عملاً کوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی برگزیدگی چھپی ہوئی ہے یا کوئی پاکیزگی چھپی ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز چھپی ہوئی ہے کہ جس سے آنے والے دنوں میں اس کی کوئی نیکی کام آئے گی اور اس کی قبر پہ رحمت و انوار کی بارش ہوگی، اور اس کے سالانہ موقع سے اس طرح کی محفل ہوگی جو علماء شعراء کی ایک بھیڑ لگ جائے گی۔ یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا فیضان ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مولانا حکیم محمد عثمان صاحب کو کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ مسند سجادگی کی آبرو بچا لی، بلکہ جس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ حکیم محمد سلیمان صاحب علیہ الرحمہ نے اس خانقاہ کی بنیاد ڈالی اور ان کو اپنی نیابت سونپی، اس کی آبرو بچاتے ہوئے، اس کی عزت بچاتے ہوئے ہر سال چاہے جس حال میں رہے، بیمار رہے، اچھے رہے، آمدنی ہو چاہے نہیں ہو، مگر ذکر رسول کی محفل سجاتے ہیں، ذکر اولیاء اللہ کی محفل سجاتے ہیں، اور اپنے والد بزرگوار کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ ساری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے، انہیں صحت دے، انہیں درازی عمر دے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ان خانقاہیوں نے کیا کیا اور اللہ کے نزدیک کیوں یہ مرتبہ پائے، اس مقام کو پہنچے، کیا پاکیزگی تھی، کیا تقویٰ تھا،
حیرت ہوتی ہے کہ آج جس چیز کو بہت کٹھن محسوس کیا جا رہا ہے، کیسے اتنا زہد ہوگا، کیسے اتنی ریاضت ہوگی، کیسے اتنا وظیفہ ہوگا۔ ارے اتنا نہیں ہوگا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ یہ سلسلہ چلے، ذکر کی محفل سجے، ذکر کے اذکار کا سلسلہ چلتے چلتے یوں رہے کہ نہیں اگر دن بھر ابھی سرسری طور سے شاید ابھی اجرا ہوا یا نہیں ہوا ہے، یہ قاری اور شکیل صاحب نانپوری ایک اچھے شاعر بھی ہیں، ایک اچھے مؤلف بھی ہیں۔ ابھی ایک کتاب انہوں نے دیا تھوڑی دیر پہلے، سنہری باتیں، اس کو جو میں ابھی برگردانی کر رہا تھا تو ایک واقعہ نظر آیا، لیکن آج تازہ ہو گیا پھر سے وہ، اور ایک جگہ اس میں ذکر ہے، ہم لوگ کے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت سری سختی علیہ الرحمہ، ان کی ایک شیخ سے ملاقات ہے، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، کتاب پڑھ لیجیے گا معلوم ہو جائے گا، کہ ان کے پاس وہ ہمیشہ ستو دیکھتے تھے۔ ایک دن سوال کر دیا حضرت سری سختی نے کہ یہ ستو کیوں ہے اور آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، صرف ستو کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جواب سن کے حیرت ہوگی آپ کو۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ستو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں نے روٹی چبانے میں اور ستو پینے میں، ستو کھانے میں 90 دفعہ تسبیح کا فرق پایا۔ سمجھیے یہ کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی دیر میں میں روٹی چباؤں گا اور ستو کھاؤں گا تو اتنی بار میں 90 دفعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کر لوں گا۔ تو 90 دفعے ورد کا فرق پڑتا ہے یہ روٹی کھانے میں اور ستو چبانے میں، ستو کھانے میں۔ میں 40 سال سے ستو استعمال کر رہا ہوں، اور آپ جوڑ لیجئے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں، یا 3 وقت اگر مان لیجئے کہ 3 وقت بھی اگر کھانا کھاتا ہے آدمی تو کھانے میں 90 کو 3 گنا کر لیجئے تو تقریباً 300 بار، تقریباً 300 بار تسبیح پڑھنے کی لالچ میں، تسبیح پڑھنے کی لالچ میں روٹی نہیں کھا رہے ہیں، ستو پی رہے ہیں تاکہ وقت کم لگے، وقت کم لگے اور میں تسبیح زیادہ پڑھ سکوں۔ آج معاملہ یہ ہے، چاہے وہ اگر کہیں مرید بھی ہیں تو پریشانی یہ بنی ہوئی ہے کہ میں پورا کام کرتا رہوں، سب کام کرتا رہوں، تسبیح کا کسی وقت نکالوں گا۔ معاملہ سیدھا الٹ گیا ہے، الٹ گیا، جس کی وجہ سے معاشرہ میں ایک عجیب تباہی پیدا ہو گئی۔ ارے خدا کے بندے، اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم شکم سیری کے ساتھ جو 3 وقت کھاتے ہو، اس کے بعد تو کم سے کم اتنی تسبیح پڑھ لیا کرو کہ جس نے تمہیں کھلایا ہے اس کا شکر ادا ہو جائے۔ جس نے تمہیں کھلایا ہے اگر اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اتنی جینیس قوم، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے کہ فلسطین تبنگ و تباہ ہو رہا ہے۔ ہماری پوری ہمدردی ہمارے ان کے ساتھ ہے، مگر ایک کہیں نہ کہیں مسلم بدعمالیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ اس کی سزا کوئی اور کہیں بھگت رہا ہے۔ گھن کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن، یا گھن کے ساتھ گیہوں، جو بھی محاورہ ہے، کہ عالم اسلام کے لیے یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا 30,000 بچہ، بوڑھا، جوان شہید ہو گیا، مگر ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم جہاں ہیں وہاں مطمئن ہے، اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہاں ہو رہا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کانٹا کسی کو 100 میل کی دوری پر بھی چبھے تو 100 میل کی دوری والا مسلمان اس کانٹے کی چبھن کو محسوس کر لے، یہ ہوتا ہے اخوت اسلامی۔ لیکن آج عجیب فقدان ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کی کوئی بحث نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی شکم سیری سے مطلب ہے۔ خدا را اس ذہنیت کو بدلیے،
خانقاہیت کی تعلیم کو عام کیجئے، اخوت اسلامی کو عام کیجئے، ملت اسلامی کو عام کیجئے، اور جو خانقاہیت کا درس ہے، خانقاہ کا پیغام ہے، اس کو اپنے پوری زندگی میں یوں معمولات بنا کر شامل کر لیجئے کہ آپ کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں جائے۔ آپ کھائیے بھی تو اس طرح کہ جیسا حکم دیا گیا ہے، پیجئے بھی اس طرح جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اٹھیے بیٹھیے بھی تو اس طرح کہ جیسا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ مصطفیٰ تو مجھے اتنا نواز دے کہ تیرے پیارے شہید غوث پاک کا سلسلہ جو سلسلہ تیغیہ ہے، اس سلسلہ تیغیہ سے وابستہ جو فرد، جو مرد عورت بچہ جو جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، وہ پھر اسی سیرت کا نمونہ بن جائے کہ اس مہینے میں تشریف لانے والے آقا نے جیسا معاشرہ دینا چاہا تھا، وہی معاشرے کو ہم برپا کر دیں، اسی تعلیم کو ہم عام کر دیں، اسی سیرت کو ہم اپنا لیں، تو صحیح معنوں میں ہم لوگ جو آج یہاں اکٹھا بیٹھے ہوئے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں، اس کا صحیح خراج عقیدت، صحیح خراج محبت یہی ہوگا کہ ہم لوگ اپنے اسلاف کا نمونہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا عثمان صاحب کی کاوشوں کو قبول کرے اور اس مجلس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے صاحب قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔